بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کیا کسی شخص کے پاس اگر پیسے نہ ہوں تو وہ پھر بھی قرض لے کر قربانی کرے؟ احادیث اہل بیت کیا ہیں اس معاملے میں؟ معصومین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ دوسری بات، کیا واقعی موٹا تازہ جانور جو ہے وہ لینا چاہیے اور یہ جو ہے وہ صراط سے جو ہے وہ آپ کو گزار دے گا؟ اگر موٹا تازہ جانور ہوگا تو کیا یہ جو ہے وہ پل صراط پر مددگار ہے؟ اس سے اگلی چیز کہ یہ جو قربانی کا گوشت ہے یہ کسے کھلانا ہے؟ یہ آپ کو مسئلہ معلوم ہے لیکن بڑی اہم بات ہے، آپ جو ہے وہ میری گفتگو مکمل سنیے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث معصومین میں کیا ہے کہ کیا واقعی قرض لے کر جو ہے وہ کرنی چاہیے قربانی؟ تو جی ہاں، ایسے ہی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ قربانی کرو، پیسے نہیں ہیں، اگر تو پیسے نہیں ہیں تو آپ نے ادھار لے کر، قرض لے کر آپ نے جو ہے وہ قربانی کرنی ہے، قربانی کرو۔ آپ دیکھیں حدیث ہے وصال شیعہ میں، جناب بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے جو ہے وہ پوچھا رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، عید آ گئی ہے، پیسے نہیں ہیں، کیسے قربانی کریں؟ دیکھیے، قالت له یا رسول اللہ یادر الاضحیٰ ولیس عندي ما اضاحی به، فرمایا کہ اب عید آ گئی ہے لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم جو ہے وہ قربانی کریں۔ فاستقرضوا واضحی، فرمایا کہ میں قرض لے لوں، میں قرض لوں اور جو ہے وہ قربانی کروں؟ کیا فرمایا؟ قال، تو رسول خدا نے فرمایا فاستق فاستقرضی فانه دین مقضی، فرمایا کہ جی ہاں، آپ قرض لے کر قربانی کرو کیونکہ یہ جو قرض ہے یہ ادا ہو جائے گا۔ قربانی کو نہ چھوڑو، قربانی ضرور کرو، چاہے قرض لے کر ہی جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ کرنی پڑے۔ اب اس کی اہمیت کتنی ہے، کس قدر ہے، دیکھیے ذرا، حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ فرمایا عن علی علیہ السلام انه قال لو علم الناس ما في الاضحیہ لاستدانوا وضحوا، فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے نا کہ قربانی کیا چیز ہے، لوگوں کو علم ہو جائے تو وہ قرضے لیں اور قربانیاں کریں۔ إِنَّهُ لَا يُغْفَرُ لِصَاحِبِ الْأُضْحِيَّةِ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا، فرمایا کہ یہ جو قربانی کرتا ہے، یہ جو صاحب قربانی ہے، جب یہ قربانی کرے گا تو اس جانور کا جو خون ہے اس کا پہلا قطرہ بھی زمین پر نہیں پہنچا ہوگا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ قربانی کی اس قدر جو ہے فضیلت ہے، لیکن وہ کون سی قربانی؟ جس کا سارا گوشت اپنے فریجوں میں، جس کا سارا گوشت جو ہے وہ رشتہ داروں کو راضی کرنے میں یا اپنے اپنے رابطے والے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ آگے حدیث سنیں، فرمایا اللہ کے رسول نے علت بتائی ہے کہ یہ قربانی کیوں کرنی ہے، بھائی یہ مسکینوں کا حصہ ہے۔ دیکھیے، انما جعل اللہ تعالی هذا الاضحى لیشبع منه مسکینکم من اللحم فاطعموا، فرمایا کہ اللہ نے یہ دن بنایا اس لیے کہ تم اپنے مساکین کو، اور کسی کا پڑوسی ہے، غریب بندہ، کسی کا رشتہ دار ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کا بھائی ہے، تمہارے اپنے لوگ ہیں یہ، فرمایا کہ اللہ نے یہ دن اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ تم اپنے مساکین کو جو ہے وہ پیٹ بھر کر گوشت کھلاؤ۔ فاطعموا، رسول خدا نے فرمایا انہیں کھلاؤ بھی، اب قربانی کھا لیا انہیں کھلاؤ۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ قربانی جب کرے تو اس کا خون کا قطرہ زمین سے گرنے سے پہلے اس کے گناہ معاف ہو جائیں تو وہ ان غریبوں کو اس نے وہ گوشت بھیجے۔ وہ غریبوں کو، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس نے شاپر بنائے ہوں جناب، رشتہ داروں کے حصہ اللہ کی قربانی میں ہے، اپنا بھی حصہ ہے، جو مساکین کا ہے وہ بھی خود کھا جائیں، یا وہ جناب فلاں بندے کے پاس جا رہا ہے ادھر سے گوشت آنا ہے جی، ادھر کیونکہ انہوں نے گوشت بھیجا تھا، اب انہیں بھی گوشت انہوں نے بھیجنا ہے۔ اور ظلم کی انتہا، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے پڑوس میں ایسے غریب لوگ رہتے ہیں جنہوں سال بھر گوشت کھائے نہیں، دیکھا ہی نہیں گوشت، ادھر قربانیاں جو نہیں پہنچتی۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے، لوگوں کے فریج بھرے رہتے ہیں، کتنے کتنا مہینوں تک چلتا رہتا ہے گوشت، لیکن ان غریبوں کو جو ہے اگر دیں گے بھی صحیح تو جس طرح آپ کو پتہ ہے، میں اسی معاشرے میں رہنے والا بندہ ہوں، مجھے اچھی طریقے سے بات معلوم ہے کہ چربیاں
اور جو بڑے بڑے ہماری پنجابی کہتے ہیں ہڈ، بڑی بڑی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ دے رہے ہیں۔ فرمایا یہ تمہارے مسکینوں کا دن ہے، یہ دن اللہ نے بنایا ہے، انہیں کھلاؤ، یہ قربانی ان کے لیے ہوتی ہے جنہوں نے کبھی نہیں کھایا۔ فَأَطْعِمُوا، فرمایا انہیں کھلاؤ بھائی۔ اچھا، اب جس بندے کی یہ نیت ہے کہ وہ جو ہے وہ غریب اور مساکین لوگوں کے لیے قربانی کر رہا ہے، انہیں گوشت کھلائے گا، تو ان کے لیے رسول خدا نے فرمایا موٹا جانور خریدو بھائی، اچھا جانور خریدو۔ کیوں؟ تمہاری نیت یہ ہے کہ تم نے غریبوں مسکینوں کو جو ہے وہ کھلانا ہے گوشت، تو پھر اچھا جانور خریدو، یہ جانور تمہیں جو ہے وہ صراط سے گزرنے سے میں جو ہے مدد دے گا۔ دیکھیے آپ، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ استفرہوا ضحایاکم فإن مطایاکم علی صراط، فرمایا کہ جانور موٹا تازہ خریدو، یہ تمہاری سواری ہے پل صراط پر، اس کے اوپر بیٹھ کر گزر جاؤ گے، اس کے اوپر بیٹھ کر گزر جاؤ گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ولایت علی علیہ السلام پر بھی جو ہے کاربند ہو۔ دشمن اہل بیت قربانیاں کرتا رہے، جائے جو کچھ مرضی کرتا رہے، عبادات کرتا رہے، جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا، نہیں آئے گی جنت کی خوشبو۔ تو ناظرین کرام، قربانی کی اس قدر اہمیت ہے کہ فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے نا قربانی کیا ہے تو وہ قرض لیں، قرض لیں اور جو ہے وہ قربانیاں کریں۔ اور فرمایا کہ لو قرض لو اور قربانی کو جو ہے ترک نہ کرو، قربانی ضرور کرو۔ فرمایا موٹا جانور لو، اچھا جانور لو، اور کھلاؤ کسے؟ اپنے مساکین کو، تمہاری بہن ہے، تمہارا بھائی ہے، تمہارے دوست ہیں، تمہارے اہل محلہ ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، یہ تمہارے اپنے لوگ ہیں۔ اپنے جھوٹی شہرت کے لیے، ریا کے لیے، دکھاوے کے لیے لوگوں کے گھر خوبصورت خوبصورت شاپر بنا کے نہ بھیجتے رہو، جن لوگوں کو ضرورت ہی نہیں ہوتی کوئی، بلکہ دیکھو ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنا حصہ بھی، رشتہ داروں کا بھی حصہ مساکین کے پاس چلا جاتا، لیکن دنیا الٹی ہو گئی ہے، ہمارے ملک میں آ کے دنیا ہی الٹی ہو گئی ہے، ادھر سب کچھ الٹا چلتا ہے، اپنا بھی خود رکھ لیا، رشتہ داروں کا خود رکھ لیا، مسکینوں کا بھی خود رکھ لیا، یا اپنا اپنے پاس، رشتہ داروں کے پاس، مسکینوں کا بھی بھیج دیا اور رشتہ داروں کا بھی بھیج دیا۔ اللہ کو پسند ہے کہ آپ جو ہے وہ مساکین کا خیال رکھیں، تو یہ قربانی ناظرین کرام ہوتی ہے کس کے لیے؟ مسکینوں کے لیے، ان تک جو ہے وہ گوشت جو ہے وہ ضرور پہنچائیں تاکہ خدا تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول کرے، اور یہ جانور جو ہے پولیس رات پر جو ہے وہ آپ کو گزارنے میں جو ہے آپ کی جو ہے وہ سواری بن جائیں اور آپ کی مدد کریں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری گفتگو پسند آتی ہوگی۔ اگلی نشست تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔